بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں اور دلوں کی کنجیوں کو دور کرے۔ شیطان جو ٹیڑھ اور جو زیغ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور وہ اس ٹیڑھ اور زیغ کے ذریعے من چاہے نتائج برآمد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ان اوچھے ہاتھ کنڈوں سے بچائے اور بات کو سمجھنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے یہ امت دو گروہوں میں بنیادی طور پر تقسیم ہے، اور اس تقسیم نے امت کا بہت نقصان کیا ہے۔ شیطان کا بہت فائدہ ہوا ہے اور امت کا بہت نقصان ہوا ہے۔ شیطان نے جو دعویٰ روز تخلیق آدم، بلکہ جس دن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس دن جو اس نے دعویٰ بگھارا تھا، وہ اپنے اس دعوے میں بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے اور انسانوں کی اکثریت کو بہا کر لے گیا ہے اپنے ساتھ۔ انبیاء کی اولادیں، انبیاء کی قومیں، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال آپ کے سامنے ہے، عاد و ثمود، یوشع، قوم نوح اور قوم صالح، قوم شعیب، ان کا قوم لوط علیہ السلام، ان کی کیا حالت ہوئی، بلکہ ان کی کیا حالت زار ہوئی اور وہ کس طرح عبرت کا نشان بنے۔ یہ بنیادی طور پر شیطان کا جو بچھایا ہوا جال تھا اور جو اس کا پھینکا ہوا ترنگا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث ہوں یا دیگر مصادر ہوں، زبانی کلامی طور پر تو ہم ان پر ایمان رکھنے کے دعوے کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنی مرضی کرتے ہیں، خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور خواہش کے اسیر بن کر ہم رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ نہج البلاغہ جن لوگوں نے اور جس مکتبہ فکر کے ایک فرد نے اس کو جمع کیا، اس مکتبہ فکر کی لائبریریوں میں اور ان کے اداروں میں یہ کتاب، اس کو بڑی تحسین کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کتاب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ زبانی کلامی طور پر، لیکن اگر حقیقت میں بھی وہ رسپیکٹ کرتے ہوتے تو اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، جو کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اس پر اگر غور کر لیا جاتا تہ دل سے، تو اختلاف کی جو خلیج ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی، اس خلیج کو ہم پاٹ چکے ہوتے اور فاصلے جو ہیں وہ سمٹ چکے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ نہج البلاغہ کے اندر سید شریف رضی نے پیش کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 225، یہ خطبہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کلا بازیاں کھائی ہیں مترجم نے، مفتی جعفر حسین صاحب نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گی، اور ہم آپ کے سامنے
ان کے حوالے سے یہ حقیقت پیش کریں گے کہ مفتی جعفر حسین صاحب خود ہی دیوار تعمیر کرتے ہیں اور پھر اس کو خود ہی گرا دیتے ہیں، خود ایک بات کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کی تردید بھی کر دیتے ہیں۔ اس قدر اضطراب اور پریشانیاں اور اس قدر کلا بازیاں کھائی ہیں انہوں نے۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام، یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں سے ہے۔ للہ بلاء فلان، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، فلاں شخص کو اس کی کارکردگیوں کی جزا اس کو اللہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد قوم الاودا، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، وداو العامد، اور بیماری کا علاج کیا، خلف الفتنۃ، فتنے کو پیچھے چھوڑ دیا، واقام السنہ، اور سنت کو قائم کیا۔ یہ یاد رکھیں، اس خطبے کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اس کا تعلق اس دور سے بنتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے اور بہت سے فتنوں نے سر اٹھا لیا اور لوگ آپس میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں خلف الفتنہ تھا، اس آدمی نے فتنے کو پیچھے چھوڑ دیا، واقام السنہ، اور سنت کو قائم کیا، ذہب نقی الثوب، صاف دامن ہو کر اس دنیا سے گیا، قلیل العیب، اور اس کی غلطیاں بہت تھوڑی تھیں، اصاب خیرہا، اس نے خلافت و امامت کی بھلائیوں کو پا لیا، وسابق کا شر رہا، اور جو شر انگیزیاں تھیں اس اعتبار سے جو شر انگیزیاں پیش آ سکتی تھیں ان شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ طاعتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ادا کیا، واتقاہ بحقہ، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ ڈرا جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ رحلا، وہ گزر گیا، وترکہم فی طرق متشعبۃ، اور لوگوں کو مختلف متفرق راستوں میں چھوڑ گیا، لا یہتدی فیہا الضال، حالات اب ایسے ہو گئے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد، معاملات ایسے سر اٹھائے کھڑے ہیں اور حالات ایسے پیش آ گئے ہیں کہ جس کے اندر جو بھٹکا ہوا آدمی ہے وہ رہنمائی نہیں پا سکتا، ولا یستیقن المہتدی، اور جو ہدایت یافتہ ہے وہ یقین نہیں کر سکتا۔ یہ خطبہ جو ہے خطبہ نمبر 225 ہے، اور اس خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مضمون باندھا ہے، جس آدمی کی وہ تعریف کر رہے ہیں، اس مضمون کے اجزاء ہیں کہ جس آدمی نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، بیماری کا علاج کیا، فتنے کو پیچھے چھوڑا اور سنت کو قائم کیا، اور اس نے خلافت و امامت کے ثمرات کو سمیٹا اور پایا، اور اس کی شر انگیزیوں سے جو اس راستے میں شر انگیزیاں پیش آ سکتی تھیں ان سے انہوں نے اپنا دامن بچا لیا، اللہ کی اطاعت کی جس طرح کہ اس کی اطاعت کرنے کا حق ہے، لیکن اس کے بعد
لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہت دگرگوں ہو گئے ہیں، بہت خراب ہو گئے ہیں۔ تو یہ خطبہ، اس خطبے کی شرح، مقصد ہے نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی ہے ابن ابی الحدید نے، میرے خیال میں وہ 20 جلدوں میں ہے، ابن حبیب معتزلی نے، اور ابن میسم نے بھی ایک شرح لکھی ہے اس کی، ایک شرح اس کی مفتی عبدہو سابق پرنسپل ازہر یونیورسٹی مصر، انہوں نے بھی لکھی ہے۔ تو ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے یہ خطبہ درج کرنے کے بعد کہ لفظ فلاں جو ہے اس خطبے کے اندر کنایا ہے حضرت عمر سے، یہ ابن ابی الحدید کا کہنا ہے، اور یہ کلمات انہی کی مدح و توصیف میں کہے گئے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل کیا ہے، ابن ابی الحدید نے یہ کیوں سمجھا ہے اور یہ کیوں دعویٰ کیا ہے اور یہ کیوں کہا ہے کہ یہ خطبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیا ہے۔ ابن ابی الحدید نے اس بنیاد پر یہ بات کہی ہے، بلا وجہ نہیں کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ سید رضی کے تحریر کردہ نسخہ نہج البلاغہ میں لفظ فلاں کے نیچے انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا لفظ عمر بھی موجود تھا، یعنی سید رضی جنہوں نے یہ نہج البلاغہ جمع کی۔ تو نہج البلاغہ کے جمع کرنے والے جو ہیں وہ انہوں نے اس خطبے کو درج کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا تھا اپنے نسخے میں، ان کا وہ ذاتی نسخہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا تھا، یہاں فلاں کی جگہ انہوں نے عمر لکھا ہوا تھا، کہ اس خطبے سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے مفتی صاحب نے جو کلا بازیاں کھائی ہیں اس کی باری آتی ہے، کہتے ہیں ابن ابی الحدید کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ یہ ہے ابن ابی الحدید کا دعویٰ، مگر یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر سید رضی نے بطور تشریح حضرت عمر کا نام لکھا ہوتا تو جس طرح ان کے دوسرے تشریحات موجود ہیں اس تشریح کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا، اور ان نسخوں میں بھی اس کا وجود ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کے نسخہ سے نقل ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ اب بھی موصل میں مستعصم باللہ کے دور کے شعراء آفاق خطاط یعقوب المستعصمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قدیم ترین نہج البلاغہ کا نسخہ موجود ہے، مگر سید رضی کی اس تشریح کی نشاندہی کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ اور اگر ابن ابی الحدید کی اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے زائد جناب رضی کی ذاتی رائے کہا جا سکتا ہے۔ مفتی جعفر حسین کی کلا بازیاں اور تل ملاحٹیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت کچھ بھی سمجھا جائے تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت سید رضی جو ہے سید رضی کی ذاتی رائے۔ اب بات یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ تو بتا جاتے کہ سید رضی جو ہے جنہوں نے یہ نہج البلاغہ جمع کی ہے، باقی ان کی پوری کوشش اور تمام تر کاوش آپ کو قبول ہے، اور سید رضی کی یہ تشریح اور ان کا یہ کہنا آپ کو قبول نہیں ہے، یا تو پھر آپ سید رضی کے پورے اندوختے کا انکار کر دیں، نہج البلاغہ سے جو ہے نا وہ آپ ہاتھ جھٹک دیں، اور اس دعویٰ سے ہاتھ جھٹک دیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں جو سید رضی نے جمع کیے ہیں۔ لیکن اگر باقی سب کچھ سید رضی کا کہا ہوا آپ کو منظور ہے اور قبول ہے تو پھر سید رضی کی یہ وضاحت کیوں قبول نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ باقی بھی تو سب کچھ اسی نے ہی پیش کیا ہے سید رضی نے۔
اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ایسے خطوط ہیں، بے شمار ایسے خطبات ہیں کہ جن کا کسی اور جگہ نام و نشان نہیں ملتا تاریخ کی کتابوں میں یا اسی نہج البلاغہ کی دیگر شروحات میں انہوں نے، یعنی دیگر جو شارحین ہیں انہوں نے ان خطبات کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ خطبے شامل نہیں کیے اپنی شروحات میں، لیکن آپ کو اس کے باوجود وہ سارے خطبات جو ہیں وہ سارے خطوط جو ہیں وہ قابل قبول ہیں سید رضی کے لائے ہوئے، لیکن یہاں سید رضی کی تشریح اور توضیح آپ کو قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ جب جسے کسی قوی دلیل کی موجودگی میں بطور مؤید تو پیش کیا جا سکتا ہے، مگر مستقلاً اس شخصی رائے کو اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ آگے لکھتے ہیں، حیرت ہے کہ ابن ابی الحدید 7ویں صدی ہجری میں سید رضی کے 250 سال بعد یہ افادہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر مراد ہیں، اور یہ کہ خود سید رضی نے اس کی تصریح کر دی تھی۔ چنانچہ ان کے تتبع میں بعض دوسرے شارحین نے بھی یہی لکھنا شروع کر دیا۔ اب پہلے مفتی صاحب کہہ آئے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہوتی ابن ابی الحدید کی تو دوسرے شارحین اپنی شروعات میں اس کا ذکر کرتے، یعنی کہ وہاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے شارحین نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور یہاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے تتبع میں بعض دوسرے شارحین نے بھی یہی لکھنا شروع کر دیا، یعنی دوسرے شارحین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن سید رضی کے معاصرین میں سے جن لوگوں نے بھی نہج البلاغہ کے متعلق کچھ لکھا ہے ان کی تحریرات میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، حالانکہ بحیثیت معاصر ہونے کے، یعنی کہ جو ان کے ہم اثر ہیں نا، ان کے بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اثروں نے یہ بات نہیں لکھی، لیکن بعد میں جو شارحین ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ معاصر ہونے کے سید رضی کی تحریر پر انہیں زیادہ مطلع ہونا چاہیے تھا، چنانچہ علامہ ابن علی ابن ناصر جو جناب سید رضی کے ہم اثر تھے اور انہی کے دور میں نہج البلاغہ کی شرح اعلام نہج البلاغہ کے نام سے لکھتے ہیں، وہ اس خطبہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو حسن سیرت کے ساتھ سراہا جو کہ پیغمبر کے بعد پیدا ہونے والے فتنے سے پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کی تائید علامہ قطب الدین راندوی متوفا 573 کی شرح نہج البلاغہ سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ ابن بیسم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت نے اس سے زمانہ پیغمبر کے اپنے ایک ایسے ساتھی کو مراد لیا ہے جو فتنہ کے برپا ہونے اور پھیلنے سے پہلے ہی رحلت کر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ سید رضی جس نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، یہ خطبات اور خطوط جمع کیے ہیں، مفتی صاحب ان کی بات نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ شارحین جو ہے، بعض شارحین، بعض اس نہج البلاغہ کی شرح کرنے والے، انہوں نے جو ہے نا وہ مختلف رائیں دی ہیں۔ سید رضی کی بات قابل قبول نہیں ہے جس نے یہ کتاب جمع کی ہے۔ مفتی صاحب یہ جو طور طریقہ ہے اگر اس کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ ساری کی ساری کتاب سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ شارحین نے تو نہج البلاغہ نہیں لکھی، نہج البلاغہ تو سید شریف الرضی نے جمع کی ہے اور لکھی ہے، ان کی بات تسلیم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھا ہے فلاں کی جگہ حضرت عمر کا نام، ان کی بات تسلیم نہیں ہے اور دوسروں کی بات تسلیم ہے۔ اگر یہ آگے کہتے ہیں اگر یہ کلمات حضرت عمر کے متعلق ہوتے اور اس کے متعلق کوئی قابل اعتماد سند ہوتی تو ابن ابی الحدید اس سند و روایت کو درج کرتے، یعنی ابن ابی الحدید نے اس سند اور روایت کو درج نہیں کیا، سند اور روایت کو درج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اب ابن ابی الحدید نے تو دوسرے خطبات کے بارے میں بھی سند اور روایت درج نہیں کی۔ کئی ایسے خطبات ہیں
کہ جہاں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ فلاں کے متعلق ہے، فلاں کے متعلق ہے، لیکن وہاں بھی سند انہوں نے درج نہیں کی، وہ سب کچھ آپ کو قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے۔ اس کا ذکر تاریخ میں آتا اور زبانوں پر اس کا چرچا ہوتا، مگر یہاں تو اس بات مدعا کے لیے خود ساختہ قرائن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ وہ خیر رہا و شر رہا کی ضمیر کا مرجع خلافت کو قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کلمات ایسے ہی شخص پر صادق آ سکتے ہیں جو تسلط و اقتدار رکھتا ہو، کیونکہ اقتدار کے بغیر ناممکن ہے کہ سنت کی ترویج اور بدعت کی روک تھام کی جا سکے۔ یہ ہے اس دلیل کا خلاصہ جسے اس مقام پر پیش کیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ضمیر کا مرجع خلافت ہے، بلکہ وہ ضمیر دنیا کی طرف راجع ہو سکتی ہے جو سیاق کلام سے مستفاد ہے، اور مفاد عامہ کی حفاظت اور ترویج سنت کے لیے اقتدار کی شرط لگانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ حالانکہ خداوند عالم نے شرط اقتدار کے بغیر امت کے ایک گروہ پر فریضہ عائد کیا ہے، یہ ہے مفتی صاحب کی تل ملاٹیں اور ان کی بے چینیاں اور مفتی صاحب کی کلا بازیاں۔ مفتی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الفاظ پر غور کریں۔ اب آپ نے کیا غور کرنا ہے، آپ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فقد قوم العود والدا والعامد، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا اور بیماری کا علاج کیا۔ اس لیے ابن ابی الحدید نے جو بات کہی ہے کہ خیرہا و شرہا کی جو ضمیر ہے وہ خلافت کی طرف لوٹتی ہے۔ مفتی صاحب یہ جو الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ کام اقتدار اور حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو راہ راست پر لانا، اپنا دامن صاف کرنا، خود تقوی اختیار کرنا، خود راہ ہدایت پر چلنا، یہ اور چیز ہے، اور ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا اور بیماری کا علاج کرنا یہ حکومت اور اقتدار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ابن ابی الحدید کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ضمیر خیرہا و شرہا کی اقتدار اور خلافت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا اور انہوں نے بیماری کا علاج کیا، اور انہوں نے اہل اسلام کے راستے میں آنے والے دشمنان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں مفتی صاحب ان اشارات میں کہیں بھی اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ اس فریضہ کو انجام دے حکومت و اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ اشارہ تو موجود ہے۔ قوما، یہ قوما کے جو الفاظ ہیں یہ بات متعدی ہے، جب ایک چیز کے اثرات ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف پہنچے، جب کوئی میدان میں آ کر کسی فریضے کو سر انجام دے، یہ تب بنتا ہے۔ یہ سب آپ کلا بازیاں جو کھائی ہیں مفتی صاحب نے، تو یہ چونکہ ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف شیطان کے ہاتھ میں اپنی زمام تھمائی ہوئی ہے اور پکڑائی ہوئی ہے، اور صاف اور سیدھی بات کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کو اور فرمان کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے اپنی خواہشات کی آبیاری کے لیے۔ آگے کہتے ہیں واقعات بھی بتاتے ہیں کہ امراء و سلاطین لشکر و سپاہ اور قوت و طاقت کے باوجود برائیوں کو اس حد تک نہ مٹا سکے اور نیکیوں کو اس قدر رواج نہ دے سکے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی کرائم جو ہے نا وہ بتاتے ہوں گے، اور ایسا ہوتا ہوگا کہ کئی بادشاہوں سے یہ کام نہیں ہو سکا ہوگا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کام کے ہونے کی تو پوری دنیا گواہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا اور بیماری کا علاج کیا، انہوں نے طاغوت کو نیست و نابود کیا، عبرت کا نشان بنایا۔ یہ تو اظہر من الشمس ہے اور نوشتہ دیوار ہے، اس میں کوئی شک، کوئی اشکال، کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، امراء سلطان
سلاطین دیگر نہیں کر سکتے ہوں گے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ دلوں میں نیکی کی راہ بھی پیدا کر سکے، یعنی حکمران جو دعوت تو دے سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دلوں میں نیکی کی راہ بھی پیدا کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیشتر اسلامی تاجداروں نے اسلامی خط و خال کو مٹا کر رکھ دیا اور اسلام اپنے بقا فروغ میں صرف ان کے نواؤں کا مرہون منت رہا، ان بے نواؤں کا مرہون منت رہا جن کی جھولی میں فقر و نامرادی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، یہ آپ کی کتابوں، آپ کی تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ یعقوبی کے اندر، تاریخ الخمیس کے اندر، اس کے علاوہ آپ کی اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، المراجعات میں لکھا ہوا ہے، اور اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے بڑے محیر العقول کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے ہیں اور انہوں نے دین کی بے حد خدمت کی ہے، انہوں نے بڑی فتوحات کی ہے۔ خود مفتی صاحب کی قلم سے بھی کئی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فتوحات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع کیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے بھائی، آپ دیگر بادشاہوں کو کیا کہتے ہیں حکمرانوں کو، یہ بات کریں کہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور خصوصی طور پر جن کا ذکر حضرت علی نے کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس طرح کیا ہے، تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بالکل کیا ہے۔ اگر اسی پر اصرار ہو کہ اس سے صرف ایک حکمران ہی مراد لیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ اس سے حضرت کا کوئی ایسا ساتھی مراد لیا جائے۔ دیکھیں کلا بازی کیسی ہے، حضرت علی کا یعنی کہ ایسا ساتھی مراد لیا جائے جو کسی صوبہ پر حکمران رہ چکا ہو، جیسے حضرت سلمان فارسی جن کی تجہیز و تکفین کے لیے حضرت مدائن تشریف لے گئے، اور بعید نہیں کہ ان کے دفن کرنے کے بعد ان کی زندگی اور آئین حکمرانی پر تبصرہ فرماتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہوں، پھر یہ سمجھنا کہ وہ حضرت عمر ہی کے متعلق ہے۔ الفاظ بلا دلیل ہی تو ہیں۔ آخر میں اس بات مدعا کے لیے تبری کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، یہ جو اب ہم نے پیش کیا ہے، اگر یہ درست اس کو مان لیا جائے کہ حضرت نے اپنے کسی اور ساتھی کے لیے کہا ہوگا، اپنی طرف سے کسی عامل اور گورنر کے متعلق کہا ہوگا، تو سید رضی سے یہ بات کیسی چھپی رہی ہے، اور خود مفتی صاحب نے انہی الفاظ پر کیوں گزارا کر لیا ہے؟ وہ قرائن اور دلائل اور شواہد لا کر سامنے کیوں نہیں رکھے کہ اصل میں حضرت علی نے اس آدمی کے لیے یہ سب کچھ کہا تھا، حضرت عمر کے بارے میں نہیں کہا تھا؟ وہ آپ قرائن سامنے لاتے نا، سامنے شواہد لاتے نا، پھر سید رضی کی یہ بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ بات درست ہے سید رضی کی کہ یہ حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ آگے ابن جریر طبری کی روایت لے کر آئے ہیں، مغیرۃ ابن شعبہ قال لما مات عمر رضی اللہ تعالی عنہ بقت ابنۃ ابی حسمۃ فقالت وا عمراہ اقام الاودا وابرا الامد امات الفتن وآی السنن خرج نقی الثوب بريئا من العيب قال وقال المغيرة بن شعبة لما دفن عمر أتيت عليا وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئا فخرج ينفض رأسه وهو ملتعف بصوب لا يشك أن الأمر يسير إليه فقال يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة ابی حسمۃ لقد ذهبت بخيرها ونجا من شرها اما والله ما قالت ولكن قولت۔ یہ ابن جریر طبری کی روایت مفتی صاحب لے کر آئے ہیں رد کرنے کے لیے، مگر ہائے افسوس، اے بسا آرزو کے خاک شدہ لے کر آئے تھے اس دعوے کا رد کرنے کے لیے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خطبہ ہے، لیکن الٹا اس روایت کے ذریعے ثابت کر بیٹھے کہ یہ حضرت عمر ہی کا خطبہ ہے، کے بارے میں خطبہ ہے حضرت علی کا۔ وہ کس طرح؟ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر انتقال کر گئے تو بنت ابی حسمہ نے روتے ہوئے کہا کہ ہائے عمر تو وہ تھا جس نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، بیماریوں کو دور کیا، فتنوں کو مٹایا اور سنتوں کو زندہ کیا، پاکیزہ دامن اور عیبوں سے بچ کر چل بسا،
مورخ طبری کہتے ہیں کہ مغیرہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر دفن ہو گئے تو میں حضرت علی کے پاس آیا اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ سنوں۔ چنانچہ میرے جانے پر حضرت باہر تشریف لائے، یعنی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اس حالت میں کہ آپ غسل فرما کر ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور سر اور داڑھی کے بالوں کو جھٹک رہے تھے، اور آپ کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ خلافت آپ ہی کی طرف پلٹے گی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، خدا ابن خطاب پر رحم کرے، بنت ابی حاسمہ نے سچ کہا ہے کہ وہ خلافت کے فائدے اٹھا گئے اور بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں سے بچ نکلے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی ابن بنت ابی حاسمہ نے یہ جو کہا کہ عمر نے بیماری کا علاج کیا اور انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، سنتوں کو زندہ کیا، اور وہ صاف دامن ہو کر عیبوں سے بری ہو کر اس دنیا سے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بنت ابی حاسمہ نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ جو باتیں کہی ہیں بالکل درست کہی ہیں، اور آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو باتیں بنت ابی حاسمہ نے کہی ہیں یہ اس نے کہی نہیں، یہ اس سے کہلائی گئی ہیں، یعنی اللہ نے ان کی زبان پر یہ باتیں جاری کی ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بالکل انہی الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جن الفاظ میں بنت ابی حاسمہ نے پیش کیا تھا۔ حضرت علی نے ان کی تصدیق کر دی، اور اس وقت کی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اس سے بڑھ کر اور گواہی اور شہادت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور پھر تسلیم کرنے کی اور ماننے کی توفیق کرے۔